بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رحلت فرما گئی تھیں۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علیل تھے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی آپ کو تو آپ رونا شروع ہو گئیں۔ فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا۔ پاس حضرت فاطمہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی بس گفتگو تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ دور تھیں لیکن دیکھ رہی تھی، ملاحظہ کر رہی تھی۔ فرماتی دوسری بات جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو سیدہ مسکرانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ ایک لمحہ پہلے روئی ہیں بعد میں ہنسی ہیں، تو میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ پہلے جملے پہ آپ روئی تھیں اور دوسرے جملے پہ آپ مسکرائی، وہ کون سے جملے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہے تھے؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ کلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی مرض میں اللہ تعالیٰ سے مل جاؤں گا، یعنی میرا وصال ہو جائے گا۔ تو مجھے رونا آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ ملاقات کریں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد سیدہ 6 ماہ تک زندہ رہیں، اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ آپ کے غم میں روتی رہیں اور تقریباً 28 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ سیدہ کائنات عابدہ تھی، ساجدہ تھی، راکعہ تھی، آپ کی عبادت کو بہت مشہور تھی، یہاں تک کہ آپ ایک سجدہ کرتی تو پوری رات بیت جاتی تھی، ایسا سجدہ کرتی تھی سیدہ۔ تو آپ کی عبادت جو ہے اس کا تو بہت اعلیٰ مقام تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پردہ بہت مشہور ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے، کنز العمال میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو جب سیدہ پولیس رات سے گزرنے لگیں گی تو فرشتہ ندا دے گا، سارے جتنے بھی لوگ وہاں ہوں گے، حشر کے دن فرشتہ کہے گا نظروں کو جھکا لو کیونکہ سیدہ آ رہی ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پھر اس طرح پولیس رات سے گزر جائیں گی، کسی کی نظر آپ پہ نہیں پڑے گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا، دیکھ کے اٹھ جایا کرتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی لخت جگر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی تھیں۔ حضرت سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی جب حضرت سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے آپ نے رخصت فرمائی تو آپ کے رخصت فرمانے کے 6 ماہ بعد سیدہ بھی اس دنیا سے چلے گئیں، یعنی جوانی میں حضرت سیدہ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ اور بعض لوگ یہ غلط اور من گھڑت جھوٹی روایات ذکر کر کے حضرت سیدہ یعنی اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما شرکت نہ کریں، حالانکہ کنز العمال میں ہے کہ حضرت سیدہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔
کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں، وقت کے خلیفہ آپ ہیں، آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اس میں اختلاف ہے لیکن ایک روایت تو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا، تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت کی تھی وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ پھر یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے معاذ اللہ سیدہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ یہ جھوٹی روایت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت محسن کے قاتل بھی معاذ اللہ حضرت عمر فاروق ہیں کہ آپ سیدہ کے دروازے پہ گئے اور دروازے کو ٹانگ ماری، دروازہ ٹوٹا اور آپ کے شکم پہ لگا، اور شکم میں حضرت محسن تھے تو ان کا وہاں وصال ہو گیا۔ یہ جھوٹی روایت ہے۔ اگر ایسا تھا، ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو شیر خدا مانتے ہیں اور ہم بہادر مانتے ہیں۔ اسد اللہ کا لقب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور اتنے لوگ بھی اکٹھے ہوں تو وہ دروازہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ تو شیر خدا ہیں، اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ کفار آپ کے نام سے ڈرتے ہیں، اور بدر کے دن سب سے زیادہ جو کفار قتل کیے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو بہت بہادر ہیں، اور آپ تو اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، تو کیا اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آگ لگائی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کو روکا نہ تھا، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی؟ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ آپ نے ٹانگ ماری دروازے کو، دروازہ توڑ دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو موجود تھے، تو پھر آپ کی لڑائی کا قصہ تو بعد میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کوئی برداشت کرتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے کو ٹانگ مارے اور میرے میں طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، تو میں بدلہ نہ لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فرمایا کہ عمر قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور آج بھی دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوتے تو کبھی بھی ان کو یہ شرف میرا رب عطا نہ فرماتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی اپنے ساتھ نہ، جس طرح کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میرا وصال ہو، یہ نہیں کہا کہ مجھے ادھر دفن کرنا، یہ وصیت نہیں کی کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن کرنا، یہ کہا تھا کہ میری چارپائی کو روزے کے سامنے رکھ دینا، اگر اندر سے اجازت مل گئی تو مجھے دفن کر دینا۔ تو اجازت ملی تو آواز آئی اندر سے کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی، یہ جھوٹ ہیں، اور یہ بہت بڑے زمانے کے بہت بڑے جھوٹ ہیں، کیونکہ وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو الفاظ نکلے، قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اپنی مرضی سے کلام کرتے نہیں ہیں، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا وہ اہل بیت سے زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل بیت سے زیادتی کرنے والا جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت جو ہیں وہ تو خود جنتوں کے سردار ہیں، مالک ہیں، اللہ نے ان کو جنتوں کا وارث بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں یہ من گھڑت ہے، اور باغ فدق کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تو آپ نے ان کو ان کے والد کی جو جائیداد تھی وہ دینے سے انکار کر دیا، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انبیاء کی جائیداد ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء جائیداد کے وارث نہیں ہوتے، وہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کا جو مال ہے وہ ترکہ نہیں ہوتا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ جو ہے وہ مر کے مٹی میں نہیں ملتے، بلکہ وہ حیات ہی رہتے ہیں۔ وراثت تو اس کی تقسیم ہوتی ہے
جو مر جاتا ہے تو انبیاء کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ جب یہ آپ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو سیدہ کائنات واپس چلی گئی تھی۔ اور ایک اور ان باتوں کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ وصیت کی تھی میرے جنازے میں ابوبکر عمر شامل نہ ہو، اور وہ ان سے نفرت کرتی تھی معاذ اللہ، اور ان سے مخالفت تھی ان کو، یا وہ جو ہے وہ ناراض تھی۔ یہ من گھڑت روایتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ آپ کو علم ہوا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس، اور حضرت اسماء بنت امیس یہ حضرت جعفر طیار، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھائی، یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بابی تھیں۔ جب حضرت جعفر طیار وہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا بیمار تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء بنت امیس کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو اور ان کے پاس رہو، پوچھو ان سے۔ حضرت اسماء بنت امیس گئیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری چارپائی کو ایسے ڈانپنا کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے اوپر نہ پڑے، یعنی میری چادر کے اوپر بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے، میرے جسم کو کوئی غیر محرم دیکھ ہی نہ سکے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس، یہ تاریخ طبری میں ہے، حضرت اسماء بنت امیس آپ نے کہا کہ میں نے شامیوں کے جنازوں کو دیکھا، کیونکہ شام کی تھی، کہا شامی جو عورتیں ہیں ان کے جنازے اس طرح جاتے ہیں کہ چارپائی کے چاروں طرف ایک جو ہے وہ لاٹھی لگ جاتی ہے، ڈنڈا لگ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈال دیتے ہیں، تو وہ صحیح طرح جو ہے وہ میت جو ہے وہ ڈانپی جاتی ہے۔ تو ان کو یہ بات بڑی پسند آئی، انہوں نے پھر وصیت کی حضرت اسماء بنت امیس سے کہ میرا جنازہ بالکل ایسے لے کے جایا جائے، اور رات کے وقت جنازہ اس لیے کہا تھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے جایا جائے۔ اور اس بات کو سامنے رکھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہا تھا کہ اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے جائیں تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق میرے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ یہ جھوٹی روایتیں اور یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں مخالفت ظاہر کرتی ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں اتنا پیار تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو یہی جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں حضرت اسماء بنت امیس، ان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نکاح کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ کے ساتھ اگر اختلاف ہوتا تو ایسا کرتے، کبھی نکاح کرتے ان کے ساتھ؟ اگر اختلاف ہوتا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ان کے پاس ہوتی، وہ تو بیچ دیتی کہ ہم آپ سے ہمیں دشمنی ہے، نفرت ہے، آپ کیوں آئی ہو؟ نہیں بیچا، بلکہ ان سے انہوں نے وصیتیں کی ہیں ان کو کہ اس طرح کرنا۔ اور جب آپ کو غسل دیا گیا تو اس میں حضرت اسماء بنت امیس بھی شامل تھی، معاونت کرتی رہی چیزیں پکڑانے میں۔ حضرت اسماء بنت امیس اس وقت غسل دینے میں بھی آپ شامل ہیں، انہوں نے مل کے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ وہ کیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹوں میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن بچپن میں وفات پا گئے تھے جس طرح کہ پہلے ذکر ہوا، اور آپ کی 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ یہ دیکھو کتنی محبت اپنی بہنوں کے ناموں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری صاحبزادی ہیں نا 3، ان کے ناموں پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ تو حضرت ام کلثوم، آپ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے داماد بھی ہیں۔ تو رشتہ ادھر دیا جاتا ہے جدھر محبت ہوتی ہے، جہاں محبت نہ ہو وہاں رشتے دیے نہیں جاتے، اور کسی کے ناموں پہ نام بھی تب رکھے جاتے ہیں جب کسی سے محبت ہو۔ اور جو کربلا میں شہید ہوئے تھے ان میں حضرت امام حسن کے بیٹے ایک کا نام ابو بکر بھی ہے،
اور آپ کی اولاد میں سے ایک کا نام عمر بھی ہے۔ دیکھو آپ کی اولاد ان کے نام صحابہ کے ناموں پر ہیں، شیخین کے ناموں پر ہیں، تو کیسے نفرت ہو سکتی ہے؟ ان کی آپس میں محبت تھی، ان کی نفرتیں نہیں تھی۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض نہیں گئیں، بلکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے راضی تھیں، تبھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کو وصیت کر کے گئیں اور انہوں نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت کائنات آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن و حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں سارے نوجوان ہوں گے۔ ان کے سردار کون ہے؟ کیونکہ جوانی ہے، بڑھاپا جنت میں نہیں، ان کے سردار حضرت امام حسن و حسین ہیں، اور جو عورتیں ہیں ان کے سردار حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کا پیار بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔